الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج ہمارے اس درس میں بہترین وظائف احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کریں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمنی کلاما اقوله قال قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر فرمایا فقال هؤلاء لربی فمالی فقال قل اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے جس کو میں کہتا رہوں، یعنی اس کو اپنا ورد بنا لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت بڑا ہے بڑائی کے ساتھ، اور اللہ ہی کے لیے بہت تعریف ہے اور پاکی ہے، اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام عالم کا۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت اللہ ہی کی مدد سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس دیہاتی نے عرض کیا کہ یہ کلمات تو میرے پروردگار کے ذکر کے لیے ہے، میرے لیے وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس طرح مانگو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ ایک دفعہ پھر سن لیے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، کہ پھر یہ پڑھا کرو۔ تو یہ بہترین وظائف جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ذکر کیے گئے ہیں ان کو اپنایا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی شجرۃ یابسۃ الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تساقط ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرہ۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خشک پتوں والے ایک درخت کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس ٹہنیوں پر مارا جس کی وجہ سے پتے جھڑنے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ پڑھنا بندوں کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جس طرح اس درخت کے پتے جڑ رہے ہیں۔ تو اس کو بھی اپنے وظائف میں رکھا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح آفات سے بچنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها من کنز الجنة۔ قال مکحول فمن قال لا حول ولا قوة الا باللہ ولا منج من اللہ الا الیہ کشف اللہ عنہ 70 بابا من الضر ادناها الفقر۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے لا حول ولا قوة الا باللہ
ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ قوت، اس کا ترجمہ ہے قوت اور نفع حاصل کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی قدرت کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات اسی کی رضا اور رحمت کے توجہ پر منحصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے ضرر اور نقصان کے 70 قسمیں دور کر دیتا ہے، جس میں ادنا تکلیف، ادنا قسم وہ ہے فقر، محتاجگی ہے۔ یہ کون سا کلمہ ہے؟ پھر سن لے، لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ اسی طرح 99 بیماریوں کی شفا کا بھی ایک وظیفہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ دواء من 99 داء ایسرها الہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 دنیاوی اور اخروی بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سے ادنا بیماری دنیاوی اور اخروی وہ غم ہے، اللہ پاک اس غم کو دور کر دیں گے۔ اور اسی کے متعلق ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ادلک علی کلمۃ من تحت العرش من کنز الجنۃ لا حول ولا قوت الا باللہ یقول اللہ تعالی اسلم عبدی واستسلم۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو عرش کی نیچے سے بہشت کے خزانوں سے اترا ہے، اور وہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کوئی بندہ یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ تابعدار اور فرمانبردار ہوا۔ بیہقی میں ان کو نقل کیا ہے، بیہقی نے اس حدیثوں کو دعوات کبیر ایک بڑی کتاب ہے وہاں سے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ کی بھی جو فضائل ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال سبحان اللہ ہی صلاۃ الخلائق والحمد للہ کلمۃ الشکر ولا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص واللہ اکبر تملأ ما بین السماء والارض وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَسْلَمَ وَاسْتَسْلَمَ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سبحان اللہ مخلوقات کی عبادت ہے، الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے، اور اللہ اکبر اس کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ حضور قلب کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ فرمان بردار ہوا۔ تو یہ بہترین کلمات ہے جو احادیث سے ثابت ہے، ان کو اپنے وظائف میں رکھا جائے، صبح شام کم از کم ایک تسبیح اس کی جائے، انشاءاللہ اس کی برکات ثمرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔